مسجد نبوی شریف کے لیے اینٹیں کس طرح تیار کی گئیں؟ بقی کی جانب ایک جگہ سے مٹی کھود کر اینٹیں بنائی گئیں. یہ جگہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کے پاس تھی. جی. سوال نمبر 20. مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں گارا بنانے کا اہم کام نہایت عمدگی سے کس نے کیا؟ جی. طلحہ بن علی نے. جی. جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے اینٹیں اور پتھر جمع ہو گئے تو سب سے پہلے تعمیراتی کام کا آغاز کس نے کیا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جب دیکھا کہ تعمیراتی سامان مہیا ہو گیا ہے تو آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کر رکھ دی اور خود اینٹیں اٹھا کر اس مبارک کام کا آغاز کیا. سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہونے لگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر کے لیے جو تھی شخصیت جن کو طلق بن علی کہا جاتا ہے، یہ وہ مبارک شخصیت تھی کہ جن کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں جو گارا بننا تھا، گارا آپ سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ اب یوں کہہ لیجئے وہ میٹیریل جس سے دو اینٹوں کو جوڑا جاتا ہے اوپر نیچے رکھ کے، اس کو گارا کہتا ہے، جو مٹی کا بنتا ہے. جی. اینٹیں کیا ہوتا ہے؟ میرستائن. برکے بھی نہیں بولتے، میرستائن جو ہوتے ہیں ان کو اینٹیں بولتے ہیں. تو وہ اینٹیں کیسے بنیں گی کہ بقی کی ایک سائڈ پہ جو تھی ایک جگہ سے مٹی کھود کر تو اس کی اینٹیں جو ہیں وہ تیار کی گئیں، پتھر اس کے لیے لائے گئے جو کہ مناسب سائز کے تھے، اور پھر گارا بنانے کا اعزاز طلق بن علی جو تھے انہوں نے حاصل کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سارا میٹیریل جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے، اکٹھا ہو گیا ہے، مہیا ہو گیا ہے، تو مسجد نبوی شریف کا یہ اعزاز بھی قیامت تک کے لیے رہے گا کہ اس کا جو تعمیراتی کام تھا اس کو سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام نے خود شروع فرمایا، اور حضور پاک نے اپنے مبارک کندھے سے اپنی مبارک چادر اتار کے نیچے رکھ دی، گویا کہ آپ تیار ہو گئے، سارا سامان میٹیریل آپ کے سامنے پہنچا. تو اس مسجد پاک کی تعمیر کا آغاز، یعنی پریکٹیکلی طور پر جو کام جب اس کی تعمیر ہونے لگی تو حضور پاک علیہ السلام نے خود اس کا آغاز فرمایا. سبحان اللہ. جی. سوال نمبر 10. ان صحابہ رسول کا نام لینے سے جب عام صحابہ کرام ایک اینٹ اٹھاتے تو وہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے اور ساتھ فرماتے کہ ایک اینٹ اپنی طرف سے اور دوسری اینٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اٹھا رہا ہوں. جواب: حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی. جی. سوال نمبر 17. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو مستقبل میں ہونے والے کس واقعہ کی خبر دی؟ جواب: حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر. سبحان اللہ. اب سارے صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. کوئی اینٹیں اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی پتھر اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی گارا اپنے کندھوں پہ اٹھا رہا ہے، کوئی اس کو بنانے میں ہیلپ کر رہا ہے. ان کے ساتھ حضور علیہ السلام بھی جو ہے وہ اینٹیں اٹھا کے حضور پاک خود بھی ساتھ تشریف لا رہے ہیں. اب ان میں یہ انداز محبت جو تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بڑا کمال تھا کہ بقیہ صحابہ جب ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے، 2 پتھر اٹھا کے لاتے تھے، اور صاف زبان سے یہ فرماتے جاتے تھے ایک اینٹ تو میں اپنے حصے کی اٹھا کے لایا ہوں اور ایک اینٹ میں حضور علیہ السلام کے حصے کی اٹھا رہا ہوں.
یعنی صحابہ کرام کو بطور سنت کوئی چیز قائم فرمانے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمل مبارک فرماتے، مگر یقین صحابہ کرام کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی، ان کی یہ تمنا ہوتی تھی، ان کی یہ آرزو اور انس کی اور وش ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام تشریف رکھیں، حضور ہمارے پاس جلوہ گر رہیں اور ہم سارے کام حضور علیہ السلام کے سامنے ہم کریں۔ سو اس کا مقدس اظہار حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کر رہے تھے کہ آپ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے، 2 پتھر اٹھا کے لاتے تھے، اور کچھ دیگر صحابہ پوچھتے بھائی باقی صاحب نے 1 اٹھایا ہوا ہے، آپ 2 کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے 1 پتھر میں نے اپنے حصے کا اٹھایا جیسے آپ سارے لوگ 1 اٹھا کے لا رہے ہیں، اور 1 میں حضور علیہ السلام کے حصے کا بھی اٹھا کے لا رہا ہوں۔ اس محبت کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ صحابہ اکرام نے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضور علیہ السلام نے یہ شوق اور ذوق دیکھا تو اس دن، جس دن مسجد نبوی شریف تعمیر ہو رہی تھی، حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت کی خبر بھی عطا فرما دی تھی۔ گویا حضور پاک نے ان کی محبت دیکھی جو ان کو حضور علیہ السلام سے تھی، تو دنیا سے جانا تو برحق تھا، مگر آقا دو عالم نے ان کو ان کی شہادت کی خبر دی، اور قربان جائیے حضور علیہ السلام کے علم پاک کے جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کو خبر ہو کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے؟ ابھی پہلی ہجری ہے، پہلا جو ہے وہ دن ہے حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ بھی تشریف لائے، 11 ہجری میں جا کے حضور علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور اس کے بعد باب امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ قربان جائیے حضور علیہ السلام کی علم پاک کے، حضور کی نگاہ نبوت کے، یہی وہ علم غیب ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جب چاہتے اظہار فرما دیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنی امتیوں کے آخری احوال کی بھی خبر ہوتی کہ کون نورمال زندگی گزار کر دنیا سے جائے گا، کون شہادت کی موت کو حاصل کرے گا، کس کا انجام کیسا ہوگا، کس کا انجام کیسا ہوگا، کہ کئی سالوں کے بعد حضرت عمار بن یاسر کو وہ نعمت شہادت کی ملی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے ان کو خوشخبری عطا فرمایا کہ میرا یہ عمار جو ہے، عمار بن یاسر، اس کو شہید کیا جائے گا۔ جی اولین مسجد نبوی کی بنیادوں، دیواروں اور چھت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ بنیادوں کی گہرائی تقریباً 1.5 میٹر رکھی گئی، دیواریں کچی اینٹوں کی کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی، چھت جو کہ انسانی قدم سے تھوڑی اونچی تھی، اور کھجور کے ستون بنائے گئے۔ اس جگہ پہ یہ بھی مس پرنٹنگ ہے، بلکہ اوور پرنٹنگ ہے، یہ ہوگا لفظ چھت جو کہ انسانی قد سے، یہ میم ایکسٹرا یہاں پر، انسانی قدم نہیں ہوگا بلکہ ہوگا انسانی قد سے تھوڑی اونچی تھی۔ جی سوال نمبر 6، مسجد نبوی شریف کا قبلہ کس طرف بنایا گیا؟ جواب بیت المقدس کی طرف۔ جی سوال نمبر 6، مسجد نبوی شریف میں کتنے دروازے رکھے گئے؟ جواب 3 دروازے، ایک خانہ کعبہ کی جانب اور 2 دروازے دائیں بائیں۔ جب قبلہ بدل کر خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا تو جانب کعبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اس کے مقابل شمال کی طرف نیا دروازہ بنایا گیا۔ جی اولین مسجد نبوی شریف کی بنیادیں تقریباً 1.5 میٹر گہری تھیں۔ کتنے میٹر؟
1.5 میٹر، این و انحل میٹر جو ہوتا ہے اس کو 1.5 میٹر کہتے ہیں، 1.5 میٹر گہری اس کی بنیادیں تھیں، اور دیواریں جو تھیں وہ کچی اینٹوں کی تھیں. دیواریں کس چیز کی؟ کچی اینٹوں کی تھی. اور چھت جو تھا، چھت مسجد نبوی شریف کا، وہ کھجور کی شاخوں اور پتوں کو ملا کر اس کو جو تھا وہ بنایا گیا تھا. اور چھت کی ہائٹ اتنی تھی کہ انسانی قد جو تھے، انسانی قد اس سے تھوڑی اونچی تھی. یعنی جس طرح ہمارے ہاں مکانات ہوتے ہیں بالعموم ناروے کے اندر جن کی چھت نیچی ہوتی ہے، سو مسجد نبوی شریف کا جو پہلا چھت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، اس چھت کا یہ جو ہائٹ تھی اور بلندی جو تھی وہ انسانی قد سے وہ تھوڑا اونچا تھا. مسجد نبوی شریف جو ابتدائی بنائی گئی تھی، اس کا قبلہ شریف اس وقت تک جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی. سو قبلہ شریف اس کا بیت المقدس کی طرف ہی رکھا گیا. اور مسجد پاک میں 3 دروازے رکھے گئے. کتنے دروازے؟ 3 دروازے رکھے گئے. ایک خانہ کعبہ کی سمت، یعنی ادھر سے لوگ داخل ہوتے تھے، اور 2 دروازے پھر دائیں اور بائیں، ہوئرے اوگ وینسٹرے، یعنی مسجد پاک میں 3 دروازے رکھے گئے. اور قبلہ شریف کی سمت جو ہے وہ رکھی گئی بیت المقدس کی طرف. پھر اس سے اگلے سال مسجد پاک بننے کے بعد اگلے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کی خواہش سے قبلہ جو تھا وہ تبدیل کر دیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا. سو حضور علیہ السلام کے حکم سے پھر خانہ کعبہ کی سائڈ پہ جو دروازہ رکھا گیا تھا پہلے اس کو بند کر دیا گیا، اس طرف قبلہ رخ ہو گیا. اور دوسری بیک سائڈ پہ جدھر پہلے جو تھا وہ قبلہ کی ریتننگ رکھی گئی تھی، پھر اس سائڈ پہ جو تھا وہ دروازہ بن گیا. اور یوں پھر بھی مسجد نبوی شریف میں 3 ہی دروازے رہے، یعنی ایک دائیں اور ایک بائیں اور ایک بیک سائڈ پہ. اور پھر قبلہ شریف جو تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا. جی آپ پڑھ دیجیے بیٹے. سوال نمبر، مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کون سا تعمیراتی منصوبہ شروع فرمایا؟ جی جواب، ازواج مطہرات کے لیے مکانات اور حجروں کی تعمیر. حجروں کی تعمیر. جی سوال نمبر 14، ازواج مطہرہ اس سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مقدس بیویوں کو ازواج مطہرات یا امہات المؤمنین کہتے ہیں. جی مسجد نبوی شریف کے ارد گرد ازواج مطہرات کے لیے کتنے حجرے تعمیر کیے گئے؟ 9. جی یہ بتائیں کیا یہ سارے مکانات یا حجرات اکٹھے تعمیر کیے گئے؟ جی نہیں، بلکہ حسب ضرورت. جی سوال 33، ان ام المومنین کا نام بتائے جن کے لیے سب سے پہلے حجرہ مقدسہ تعمیر کیا گیا. جواب، حضرت سودا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ایک دوسرا تعمیری پروجیکٹ جو ہے، منصوبہ جو ہے جو شروع فرمایا، وہ تھا ازواج مطہرات کے لیے مکانات اور حجروں کی تعمیر کا. ازواج مطہرات کون ہیں؟ وہ عظیم خواتین، وہ بابرکت اور خوش نصیب خواتین کہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ مبارک بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا، اور جن کو یہ عظیم اعزاز حاصل ہوا کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمائے اور ان کو رخصتی کا اعزاز نصیب ہوا. مسجد نبوی شریف کے ارد گرد
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 حجرے تعمیر فرمائے ازواج مطہرات کے لیے، اور وہ 9 حجرے جو تھے وہ الگ الگ بے ہوب حسب ضرورت ان کو تعمیر کیا گیا تھا، وہ سارے 9 کے 9 اکٹھے تعمیر نہیں کیے گئے، یعنی جیسے جیسے حرم پاک کے اندر ازواج مطہرات حاضر ہوتی ویسے ویسے ان کے لیے ایک ایک حجرہ کی تعمیر جو تھی وہ کر دی جاتی، اور وہ خوش نصیب خاتون جن کے لیے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ سب سے پہلے حجرہ بنا، وہ حضور پاک علیہ السلام کی پاک زوجہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان 9 حجرات مقدسہ میں سے سب سے پہلا حجرہ جن کے لیے بنا وہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ پڑھیے سوال 32۔ ان حجرات مقدسہ کی تعمیر کس انداز سے کی گئی؟ جواب ان مکانات میں سے 5 کھجور کی شاخوں سے بنائے گئے تھے، بعض دیواریں پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر جوڑ کر بنائی گئی تھیں۔ کھجور کے تنوں کو شہتیر وہ جو پرانے چھت ہوتے تھے ان میں ایک ایسی لکڑی کہ جس کے اوپر بقیہ چھت کا دار و مدار ہوتا تھا، جس سے اب بلڈنگ کے اندر ہوتی ہے نا ایک ویگ جس کے اوپر سارا مکان کھڑا ہوتا ہے، شہتیر وہ لکڑی ہے کہ جس کے اوپر سارے چھت جو تھا اس کا سارا وزن تقریباً اس کے اوپر ہوتا تھا، یا دیوار کے اوپر یا پھر درمیان میں شہتیر ہوتا اس کے اوپر اس کا وزن ہوتا تھا، اس کو شہتیر بولتے۔ کھجور کے تنوں کو شہتیر کے طور پر استعمال کیا گیا۔ کھجور کی شاخوں کو مضبوط جوڑ کر ان کے اوپر مٹی کا گھارا بنا کر پلستر کر دیا گیا۔ 4 مکانات کچی اینٹوں کے تھے، مگر ان کی چھت بھی کھجور کی شاخوں کو مضبوط جوڑ کر اوپر گارے سے لپائی کر دی گئی تھی۔ جی آگے جی۔ سوال 33 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مکانات کے رقبہ وہ کیا ہوتا رقبہ ہوتا ہے آریال۔ ہے؟ رقبہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب حجرہ مبارکہ کے دروازے سے اندرونی کمرہ کا فاصلہ تقریباً 3 سے 3.5 میٹر میں تھا۔ چھت اتنی اونچی رکھی گئی تھی کہ جوان آدمی ہاتھ اٹھا کر اسے چھو سکتا تھا۔ جی بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حجرات مقدسہ تعمیر فرمائے ان میں سے 5 کھجور کی شاخوں سے بنے اور 4 جو تھے مکانات اور حجرے وہ کچی اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ وقتاً فوقتاً بےحوب ضرورت کے مطابق یہ بنے، سو ممکن ہے کہ جو شروع والے 5 ہوں وہ کھجور کی شاخوں سے خالی بنے ہوں، اور جو بعد والی ہوں ایترویٹ ان کے لیے کچی اینٹیں جو ہیں وہ استعمال کی گئی ہوں۔ پتھروں کے اوپر پتھر رکھ کے دیواریں بنائی گئیں، مگر جو کھجوروں کی شاخوں سے بنائے گئے یا جو کچی اینٹوں سے بنائے گئے ان میں چھت جو تھی وہ سب کی وہ کھجور کے شاخوں اور پتوں سے تھی۔ کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں، تنا تو سمیت ہے نا، جس کے ساتھ آگے جو ہے وہ شاخیں نکلتی ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ پھل لگتا ہے، کھجور کے تنے بطور شہتیر استعمال ہوئے، اور کھجور کی شاخوں اور پتوں کو ملا کر اور جوڑ کر اور قریب کر کے ان کے اوپر مٹی کا گارا بنا کر اس کو پلستر کر دیا گیا، اور یوں ان کے مبارک چھت جو تھے وہ بنے۔ اس سادگی پہ قربان جائیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی تھی۔ اب ان کا آجیے اریال کی طرف کہ ان کا رقبہ کتنا تھا، وہ کتنے بڑے تھے، کہ جو دروازہ تھا، دروازہ حجرہ مبارک کے دروازے سے اندرونی کمرے کا فاصلہ، یعنی دروازے میں
اور مبارک کمرے جو تھے ان میں تھوڑا ڈسٹینس تھا، فاصلہ تھا، وہ فاصلہ تقریباً 3 سے لے کر 3.5 میٹر کا تھا صرف، جو حجرے حضور پاک علیہ السلام نے اپنے لیے بنوائے۔ ان میں 3 سے لے کر 3.5 میٹر باہر والا دروازہ پاک، اور اندر جو کمرہ مبارک تھا جو اصل حجرہ تھا، اس میں جو فاصلہ اور گیپ اور ڈسٹینس تھا وہ صرف 3 سے لے کر 3.5 میٹر کا فاصلہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اندرونی کمرہ مبارک جو تھا، جو ایکچولی حجرہ شریف تھا، یہ لائن آپ سے مس ہوگی پڑھنے میں، وہ اندرونی کمرہ مبارک جو تھا وہ 3 سے لے کر 3.5 میٹر تک چوڑا، یعنی چوڑائی کسے کہتے ہیں؟ بریڈ دیکھو، یعنی 3 سے لے کر 3.5 میٹر تک وہ چوڑا تھا، اور تقریباً 5 میٹر تک وہ لمبا تھا، یعنی 5 میٹر اس کی جو تھی وہ لینگدے تھی، اور 3 سے لے کر 3.5 میٹر تک اس کی بریڈ، چوڑائی اور عرض تھا۔ یہ ان کا جو تھا وہ مبارک سائز تھا، اور چھت جو تھی وہ اتنی ہی اونچی رکھی گئی کہ اگر کوئی جوان اور بوکسن بندہ اپنا اس کے نیچے کھڑا ہو کے اپنا بازو اوپر کرتا، اور جیسا ہوتا ہے نا، جیسا پاؤں کو اٹھا لینا، پیچھے سے ایڑیاں اٹھا لینا، پنجوں کے اوپر کھڑے ہو جانے، یعنی وہ یہ کوشش کرتا کہ اس کا ہاتھ چھت کو لگ جائے، تو اس کا ہاتھ چھت مبارک کو لگ جاتا تھا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مبارک اسوا دیا۔ آپ نے اس بات کو پڑھا کہ آقا دو عالم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ جس مکان میں ٹھہرے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، وہ ڈبل سٹوری تھا، وہ 2 منزلہ تھا، اس کے تھوئی تاشر تھے، مگر جب اپنی ولگ سے آقا دو عالم نے خود اپنی مبارک اور پاک ازواج اور بیویوں کے لیے مکانات بنائے، تو ان کا عالم یہ تھا کہ باہر والے دروازے سے اندر والے روم کمرہ مبارک تک 3 سے لے کر 3.5 میٹر کا فاصلہ، اور پھر کمرہ مبارک اتنا بڑا تھا کہ چوڑائی میں 3 سے لے کر 3.5 میٹر تک چوڑا، اور لمبائی میں 5 میٹر تک چوڑا تھا، اور چھت مبارک اتنی نیچے تھی کہ بوکسن اور جوان بندہ اگر کوشش کرتا بازو اوپر کر کے کہ وہ ہاتھ لگا لے تو اس کا ہاتھ چھت مبارک کو لگ جاتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام بیک وقت، یہ چیز اب ذہن نشین کر لیجیے، اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے آخری رسول بھی ہیں، حضور علیہ السلام اپنی سٹیٹ کے سربراہ بھی ہیں، حضور علیہ السلام اپنی افواج کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں، چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں، حضور علیہ السلام اپنی کورٹس کے، اپنی سپریم کورٹ کے حضور علیہ السلام جج بھی ہیں۔ یعنی اس طور کی ساری اصطلاحات میں اب آپ نے دیکھنا ہے تو اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھیے۔ حضور علیہ السلام اپنے عمل مبارک سے اپنے ماننے والے جو قیامت تک کلمہ گو حکمران ہیں ان کے لیے بھی اس میں پیغام ہے، جو آرمی چیفز ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر پیغام ہے، جو سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے، علماء کے لیے بھی پیغام ہے، فقراء کے لیے بھی پیغام ہے، حضور علیہ السلام کے رستے پر چلنے والوں کے لیے بھی پیغام ہے۔ کیا کہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاص طور پر حکمران، چونکہ وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے، ان کا طرز رہائش اور عوام کے طرز رہائش میں اگر زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق چلا جائے تو وہ امت مسلمہ کی کیسی نگرانی کر رہے ہیں۔ اب تو یہ دور آ گیا نا، آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ چیزیں ایسی دیکھی ہوں گی کہ ایسے ایسے حکمران کہ جن کے ٹوائلٹ اور باتھ روم جو ہیں وہ بھی گولڈ اور سونے کے ہیں، باتھ روموں میں سونے لگائے گئے، یہاں پہ جن کے چمچ، حالانکہ آپ کو تو پتہ ہوگا کہ یہ سونے اور چاندی کے برتن میں تو کھانا کھانے کو بھی دین ناپسند کرتا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے بھی سونے اور چاندی کے برتن استعمال کیے جائیں، ہماری شریعت میں یہ سخت ناپسند ہے اور یہ مکروہات میں سے ہے۔ اس قوم کے لیڈرز نے، اس قوم کے حکمرانوں نے اپنے باتھ روموں کے جو استعمال والی چیزیں تھیں وہ بھی سونے کی رکھی۔ کہاں حضور علیہ السلام کا انداز حکمرانی ہے، کہاں حضور علیہ السلام کا وہ عظیم انداز ہے، کیا کہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز مبارک اختیار کر کے قیامت تک آنے والے اپنے فالوورز کو، اپنے امتیوں کو اور ہر دور کے حکمران کو یہ انداز بتلا دیا کہ اگر لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنی ہے تو اپنے معاشرے کا ظاہری طور پر
غریب آدمی جو ہے حکمران اپنی عمارت میں اس سے آگے بڑھنے نہ پائے، اور اگر سرکاری وسائل استعمال کرے تو قطعاً کسی عام غریب سے، کسی عام درجے کے لو لیول کے مالی اعتبار سے جو شہری ہے اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ نہ بڑھائے، کیونکہ یہ انداز حکمرانی کبھی بھی مناسب نہ ہو سکے گا۔ آپ ان حجرات کو، ان کی عظمت کو دیکھیے، اور ان کے مبارک رقبہ کو دیکھیے، ان کے سائد کو دیکھیے، اور قربان جائیے یہ اس نبی کا گھر ہے جو ساری کائنات کا اختیار جس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اندازہ کیجئے یہ اس نبی کا گھر ہے کہ جو سورج کو دعا کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے۔ یہ اس نبی کا آستانہ عالی شان ہے کہ جو چاند کو اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا۔ اتنی سادگی کہ سبحان اللہ، قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام نے اس میں لوگوں کو اپنا واضح نمونہ عطا فرمایا، جس کو قرآن نے اسوہ حسنہ ارشاد فرمایا۔ جی جس جگہ پر امہات المؤمنین کے مکانات تعمیر کیے گئے، یہ کس صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی؟ حضرت حافظ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے جو حجرے تعمیر فرمائے مسجد نبوی شریف کے ساتھ، یہ جگہ کس سے؟ اب یہ رسول کی تھی، حضرت بولیے نا، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جگہ تھی، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو یہ جگہ بطور ہدیہ پیش کی۔ کیسے پیش کی تھی؟ بطور ہدیہ، بطور گفٹ، بطور نذرانہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، اور حضور علیہ السلام نے اس کو قبول فرما لیا۔ اب 3 چیزیں سامنے آ گئیں یکے بعد دیگرے، اس پہ آج ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ مسجد قباء بنی تو حضرت کلثوم بن ہدم نے اپنی زمین حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کی اور حضور نے اسے قبول فرما لیا۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہونے لگی، جناب سہل اور سہیل بن رافع انہوں نے اپنی زمین ہدیتاً حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کی، مگر حضور نے قبول نہ فرمائی۔ حجرات بننے کی باری آئی، یہ زمین حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، انہوں نے ہدیہ میں حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کی تو حضور نے اس کو قبول فرما لیا۔ اس میں ہمیشہ قیامت تک آنے والے، پھر میں عرض کروں گا حکمرانوں کے لیے بھی، اور جو روحانیت کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، جو دین کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، جن کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے اپنا ایک اسوہ کامل چھوڑا کہ جب کوئی شخص نذرانہ لے کر آئے، جب کوئی شخص ہدیہ لے کر آئے، تو اگر آپ کو اپنے متعلقین جو ہیں، جو آپ کے محبین ہیں، جو آپ کی حلقہ ارادت اور عقیدت میں داخل ہیں، ان کے حوالے سے اگر آپ کو علم ہو کہ اس بندے کی مالی پوزیشن کیا ہے، اس کی مالی حالت کیا ہے، اس کی مالی حالت کیا ہے، تو ان کی مالی حالت سے اگر بڑھ کر ہدیہ ہو تو پھر اس کے قبول نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے آقا نے ان 2 یتیم لڑکوں کا ہدیہ اس موقع پر قبول نہ فرمایا، بلکہ انہیں زمین کی قیمت جو تھی وہ عطا فرما دی۔ ہمیشہ جن کو لوگ ہدیے پیش کرتے ہیں، جن کو لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں، جن کو لوگ تحائف پیش کرتے ہیں، اگر ان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ یہ ہدیہ، تحفہ اور گفٹ دینے والا بندہ، اس کی اپنی مالی پوزیشن قدرے کمزور ہے، تو اس وقت ہدیہ نہ لینا بھی ایک سنت اور ایک طریقے رسول ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ ہر چیز کو قبول کر لیا جائے۔ اگر علم ہو کہ شخص کی مالی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہے، اور وہ صرف اپنی محبت کی خاطر وہ ہدیہ دے رہا ہے، تو یہ ضروری نہیں، اگر علم ہو تو قبول نہ بھی کرنا چاہیے، تاکہ اس کے گھر کا چولہا بھی جلتا رہے، اور اس وقت اس شیخ طریقت کا، اس امام کا، اس حکمران کا، اس بندے کا جس کو وہ ہدیہ دے رہا ہے، وہ جو بھی بندہ ہے، اس وقت اس کا قبول نہ کرنا سنت ہوگا۔ اور جو بندہ مالی استطاعت رکھتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی چیز ہدیتاً لے کر ہے، وہ بے شک زمین ہی کیوں نہ ہو، وہ بے شک پلاٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ بے شک فیکٹریاں ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ شخص مالی استطاعت رکھتا ہے اور کوئی چیز لے کر حاضر خدمت ہو جاتا ہے، تو اکثر اس کو قبول کرنا یہ سنت ہوگا، اکثر اس کو قبول کرنا سنت ہوگا۔ جیسے انہوں نے حضور پاک کے مبارک حجرات کے لیے، مکانات کے لیے انہوں نے زمین پیش کی، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے،
تو حضور پاک نے قبول فرما دی، اور قربان جائیے ان صحابہ کی قسمتوں پر کہ انہوں نے حضور پاک کو ہدیے کیا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے نام کو تاریخ انسانی میں زندہ کر دیا۔ قیامت تک کے لیے لوگ نام لیتے رہیں گے کہ اب بھائی مسجد قباء بنی تو حضرت کلثوم بن ہدم نے وہ زمین عطیہ کی تھی، حضور پاک کے حجرات بنے تو حضرت حارثہ بن نعمان نے وہ زمین پیش کی تھی، مسجد نبوی خریدی گئی تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر وہ حضور کی پاک بارگاہ میں پیش کی تھی۔ یہ وہ مقدس صحابہ کی وہ قسمت تھی، وہ نصیب تھا کہ کائنات میں اس نصیب کو کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ و اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، اور حضور پاک کی سیرت پاک کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔